اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر مدینہ بلندی پر واقع ہے۔ اس کے شمال اور جنوب میں دو پہاڑ ہیں۔ مدینہ کے تین طرف یعنی مشرق، مغرب اور جنوب میں منجمد شدہ فشاں پھیلا ہوا ہے، اور مدینہ کی آب و ہوا معتدل ہے اور وہاں دوسری علاقوں کی نسبت بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر سوار جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے باشندوں نے آگے بڑھ کر اونٹنی کی مہار سنبھال لی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی اسے نصیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، میری اونٹنی وہاں بیٹھے گی جہاں خدا کی مرضی ہوگی، اور میں بھی وہاں ہی قیام کروں گا جہاں خدا چاہے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصبہ مدینہ کے قریب محلوں سے گزری اور محلہ النجار میں داخل ہو گئی۔ مدینہ کے سارے مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے چل رہے تھے، اور ہر ایک یہ جاننے میں مشتاق تھا کہ اونٹنی کہاں بیٹھے گی۔ قصبہ کچھ دیر تک نجار کے محلے میں چکر لگاتی رہی، پھر ایک ایسی زمین میں داخل ہو گئی جو بالکل خالی تھی۔ اونٹنی وہاں پہنچ کر چند قدم اور آگے بڑھی، پھر ٹھہر گئی اور زمین پر گھٹنے ٹیک دیے۔ اس جگہ پر جہاں اونٹنی نے گھٹنے ٹیکے تھے کوئی گھر موجود نہیں تھا، اور اس جگہ کو کھجوریں صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ البتہ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک گھر تھا۔ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ گھر ابو ایوب رضی تعالیٰ عنہ نامی شخص کی ملکیت ہے۔ جس جگہ اونٹنی بیٹھ گئی تھی وہ زمین 2 یا 3 بچوں کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالیت سے زیادہ رقم دے کر وہ زمین خرید لی۔ مدینہ پہنچنے کے دوسرے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی مدد سے اس جگہ پر مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ بلا امتیاز سارے مرد، جن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈھوتے، پتھر لاتے، گارا بناتے اور مسجد کی تعمیر میں ہمہ وقت مصروف رہتے۔ مسجد کی تعمیر میں 7 ماہ کا عرصہ لگا۔ مسجد کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ مسجد میں ان مہاجرین کے لیے جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ تھی، اینٹوں اور گارے کی مدد سے ایک بہت بڑا چبوترا بنایا، جو کہ آج بھی صفا کے نام سے معروف ہے۔ صفا میں قیام کرنے والے لوگوں کو اہل صفا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مکہ سے آنے والے مسلمان جو کہ تہ دست تھے اور ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اخوت باندھ لیں اور انہیں اپنے ساتھ گھروں میں جگہ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حصول معاش کا کام کریں۔ مکہ سے آنے والے 186 مسلمانوں نے مدینہ کے مسلمانوں یعنی انصار کے ساتھ عہد اخوت باندھا اور ان لوگوں کے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑے اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی، وہی ایمان والے ہیں۔ یہودی قوم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخوش تھی۔ انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ بوقت ضرورت قریش کا ساتھ دیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفقہ کے ساتھ جب اہل مکہ کی دسترس سے دور ہو گئے تو اہل قبیلہ قریش نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف معاشی حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قبیلہ قریش نے جزیرۃ العرب کے شمال میں واقع تجارتی راستوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور مدینہ کو کچھ اس طرح معاشرے میں جکڑ لیا کہ ہر قسم کی اشیاء ضرورت مدینہ پہنچنا بند ہو گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی معاشی ناکہ بندی سے بہت ملول خاطر تھے۔ انہیں احساس تھا کہ قریش نے ان کی دشمنی میں شہر کے سارے باشندوں کو بھوکا رہنے کی سزا دے رکھی ہے۔ ابو لہب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاطعانہ حملہ کروانے کے لیے ایک شخص کو منتخب کیا جس کا بیٹا جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس قید تھا۔ اس کا نام عمیر بن وہاب تھا۔ ابو لہب نے اس شخص کے سفری اور گھریلو اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ عمیر مدینہ پہنچنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتے تھے۔ عمیر بن وہاب نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر دھونے میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر عمیر بولا کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر دھونے میں مصروف ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس غلاموں اور کنیزوں کی فوج نہیں ہے، میں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتا ہوں اور تجھے یقین دلاتا ہوں کہ اپنے کپڑے خود دھونے سے بخاری میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ جواب میں عمیر نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے فدیہ دینے آیا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جھوٹ بولتا ہے،
تو اس لیے نہیں آیا کہ فدیہ ادا کر کے اپنے قیدی کو چھڑا لے جائے، بلکہ تو مجھے قتل کرنے آیا ہے۔ عمیر نے یہ بات سنی تو لرزا گیا اور اس کے کپڑوں میں چھپا خنجر زمین پر گر گیا۔ عمیر بولا کہ رب کی قسم، میرے اور ان 3 آدمیوں کے سوا جنہوں نے اس قتل کا منصوبہ بنایا تھا، کوئی اور شخص ان سازش سے باخبر نہیں ہے۔ بے شک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آیا تھا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے کفر اور شرک سے توبہ کرتا ہوں۔